الدین الخالص۔ میرے عزیزوں، ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں یہ قرب قیامت کا دور ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بیان فرمائی تھیں، ایک ایک کر کے وہ نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں۔ بہت ساری نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بیان کی تھی۔ اس میں سے ایک بڑی کامن چیز اللہ کے رسول نے بیان کی، آخری دور میں جو بہت عام چیز ہوگی وہ کیا ہوگی؟ بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ غریبا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اسلام جب شروع ہوا تو دنیا کے لیے اسلام اجنبی تھا، اسلام کی باتیں نئی تھیں، اسلام کی باتیں انوکھی تھیں، اور قیامت کے پہلے وہ زمانہ پھر آئے گا جب اسلام اجنبی بن جائے گا، اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا زمانے کی نظروں میں بڑا انوکھا ہو جائے گا۔ اور جب ایسا دور آ جائے گا، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا فطوبى للغرباء، تو ایسے دور میں خوشخبری ہے، جنت ہے، مبارکباد ہے ان لوگوں کے لیے جو اجنبی بن جائے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لفظ کی مزید وضاحت کرتے ہیں کہ الذین یصلحون اذا فسد الناس۔ آپ نے کہا کہ خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو اجنبی بن جائے۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی اجنبی بننے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا جب فساد کا دور آ جائے، جب بگاڑ کا دور آ جائے، جب خرابیوں کا دور آ جائے، تو جو لوگ اصلاح کرے، جو لوگ صحیح طریقے پر چلے، وہی لوگ اجنبی ہیں، اور وہ انہی لوگوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ میرے عزیزوں، آج کی ہماری گفتگو اسی حدیث کے آس پاس رہے گی۔ نبی نے فرمایا کہ قیامت کے پہلے اسلام اجنبی بن جائے گا۔ اب ذرا نظریں اٹھا کے دیکھو، اسلام اجنبی بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ اسلام کی پہچان توحید سے ہے۔ اسلام میں داخل ہونے والا مسلمان کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق۔ یہ صرف زبان سے پڑھا جانے والا ایک کلمہ نہیں ہے، ایک عقیدہ ہے، ایک بنیاد ہے، اور ہمارا کلمہ لا سے شروع ہوتا ہے، نیگیٹو ہے ہمارا کلمہ۔ ہمارے کلمے میں یہ ہم اقرار نہیں کرتے اللہ ہمارا معبود ہے، اتنا اقرار کرنا کافی نہیں ہے، ہمارے کلمے کے اندر نیگیٹیوٹی ہے۔ ہم پہلے انکار کرتے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ کے سامنے سر جھکا لینا یہ کافی نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکنا چاہیے، یہ اقرار بھی ضروری ہے۔ اللہ ہماری بگڑی بنانے والا ہے، یہ اقرار کر لینا کافی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، یہ بھی ماننا ضروری ہے۔ ہمارے دین کی پہچان یہ کلمہ ہے میرے بھائی۔ اب ذرا سماج پہ نظر اٹھا کے دیکھو، مولانا الطاف حسین حالی نے شعر کہا تھا، وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستاں میں۔ آج امت مسلمہ کے اندر اللہ کی نظر میں سب سے بڑا پاپ، سب سے بڑا گناہ جو شرک ہے، اس کی کتنی شکلیں امت مسلمہ کے اندر پائی جا رہی ہیں، کتنی بدعقیدگی ہے، کتنی جہالت ہے۔ اللہ کا درجہ غیر اللہ کو دیا جا رہا ہے۔
کہاں کہاں ایک مسلمان سر جھکا رہا ہے، کس کس کو بگڑی بنانے والا قرار دے رہا ہے. نبی کی شان میں غلو، اولیاء کی شان میں غلو، بزرگوں کی شان میں غلو. اللہ کا مقام ہم نے کتنا گرا کے رکھ دیا میرے بھائی. دوسروں کا مقام بڑھانے کے چکر میں اللہ کی کتنی گستاخی کی ہم نے. ما قدر اللہ حق قدری، اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے بندو تم نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے. توحید میرے بھائیوں بنیاد ہے ہماری. ہم غریبوں کا کیپٹل ہے توحید، ہم غریبوں کی پونجی ہے توحید. اور آج توحید ہی سب سے زیادہ اجنبی بن گئی. مسلمان کی پہچان آج کس چیز سے ہو رہی ہے؟ کتنے گھروں میں بچہ بیمار ہو رہا ہے، گنڈے، تعویذ، دھاگے، کڑے، چھلے مسلمان کے گھر میں پہنے جا رہے ہیں. گھر میں کوئی گنتی لٹکا کے یہ عقیدہ رکھا جا رہا ہے کہ صاحب اس سے ہمارے گھر میں برکت آئے گی. قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں، دعائیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، فلاں چیز لٹکا لو، فلاں چیز پہن لو، فلاں چیز گھر میں لگا لو، برکت آ جائے گی. مسلمان شارٹ کٹ تلاش کرنے لگا. توحید اجنبی بن گئی میرے بھائیوں. اور آگے بڑھیے. بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا غریبا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے کہ اسلام اجنبی تھا اور آگے چل کر کے پھر سے اجنبی بن جائے گا. اسلام کا ایک اہم حصہ ہے تقوی، دینداری، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف. تقوی بھی آج اجنبی بن گیا. آج صحیح معنوں میں اگر کوئی تقوی والی زندگی اختیار کرے، تقوی کی بات کرے تو لوگ حیرت کرتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟ گناہوں کی ایسی دنیا آباد ہو گئی، گناہوں کا ایسا بازار گرم ہو گیا کہ آج تقوی اور پرہیزگاری یہ زمانے کے لیے اجنبی بن گئی. میرے پیارے ساتھی، قرآن بار بار ہم سے مطالبہ کرتا اتقوا اللہ. خطبہ مسنونہ میں ہم 3 بار سنتے اتقوا اللہ حق تقاتی، اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے. کیا مطلب ہے اللہ سے ڈرنے کا؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھے ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، اور دکان پہ بیٹھے ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، بیوی کے ساتھ ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، پبلک لائف ہے تب بھی اللہ سے ڈرو، پرائیویٹ لائف ہے تب بھی اللہ سے ڈرو، تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرو، خلوت میں بھی اللہ سے ڈرو، جلوت میں بھی اللہ سے ڈرو. تقوی کا مطلب یہی ہے میرے بھائی کہ انسان زندگی کو گناہوں سے بچا کے گزارے. آج ہمارا معاملہ یہ ہو گیا کہ گناہ ہمارے لیے بڑی عام بات ہے. کتنے گناہ ہیں جو ہم سے پہلے کے لوگ جس کو بہت بڑا گناہ مانتے تھے آج ہمارے لیے عام ہو گئے، کامن ہو گئے. کتنے گناہ تو ایسے ہیں ہمارے سامنے ذکر ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار کیا، اب یہ چیز تو کامن ہو گئی. ابھی ایک سفر میں ہمارے ایک ساتھی تھے مغل سرائے کے، پٹنہ گئے تھے ہم لوگ. ایک برقع نشین لڑکی کو، ایک برقع نشین مسلمان عورت کو ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بائک پر جاتے ہوئے دیکھا. میں نے اپنے ساتھی سے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اب یہ چیزیں بڑی عام ہوتی چلی جا رہی. تو ہمارے ساتھی نے کہا کہ مولانا یہ کوئی بہت حیرت کی بات نہیں ہے. ہماری نوجوان نسل اب یہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو تعلق قائم ہو رہا ہے، جو ریلیشن شپ بن رہی ہے، ٹائم پاس ہو رہا ہے. لڑکی کو معلوم ہے لڑکا میرے ساتھ فلرٹ کر رہا ہے، میرے ساتھ ٹائم پاس کر رہا ہے، لڑکی بھی ٹائم پاس کرے، لڑکا بھی ٹائم پاس کرے. ایک دوسرے کے لیے کوئی سیریس نہیں ہے. زنا کاری ہو رہی ہے، بدکاری ہو رہی ہے، حرام کاری ہو رہی ہے، اس کو ٹائم پاس کا نام دیا جا رہا ہے. محترم حضرات، بیچ میں لائٹ کٹ جانے کی وجہ سے تھوڑا سا ڈسٹربنس ہوا. تو آج تقوی اور دینداری بھی اجنبی بن چکے ہیں. گناہ کرنا بڑا آسان ہے. گناہوں کو انسان آج حقیر سمجھتا ہے، معمولی سمجھتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، چلتا ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم و محقرات الذنوب، اے میری امت کے لوگوں،
ان گناہوں سے خاص طور سے بچو جن کو حقیر سمجھا جاتا ہے. اور پھر اللہ کے نبی نے ایک مثال دی کہ جنگل میں کچھ لوگ گئے سفر کرنے, کھانا پکانے کی ضرورت آئی. اب وہ سارے لوگ ادھر ادھر بٹ گئے, ایک ایک لکڑی لے کے آئے اور ساری لکڑی کو اکٹھا کر کے انہوں نے آگ جلائی اور اتنی بڑی آگ جل گئی کہ کھانا تیار. کیا مطلب؟ چھوٹے چھوٹے گناہ اکٹھا ہو کر کے انسان کو ہلاک کر دیتے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر ان کننا لنعدها على عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات. اے لوگوں, بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو تم بال سے زیادہ تمہاری نظر میں معمولی ہے, بال سے زیادہ تم باریک سمجھتے ہو, جبکہ رسول کے زمانے میں ہم ان گناہوں کو ہلاک کر دینے والا سمجھتے تھے. یہ حضرت انس بن مالک کہہ رہے ہیں, صحابی ہے, نبی کے انتقال کے 100 برس 50 برس 60 برس کے بعد یہ بات کہہ رہے ہیں. آج تو 1400 سال بعد حالات کہاں سے کہاں پہنچ گئے. تقوی اور دینداری دنیا کے لیے اجنبی بن گئے میرے بھائی. اور یاد رکھیے, یہ جو کاروباری مشکلات, یہ جو ظلم و ستم کے واقعات, اور یہ جو ہم پر مختلف طریقوں سے پریشانیاں آ رہی ہیں, کہیں نہ کہیں تقوی کی کمی ہے میرے بھائی. اللہ قرآن میں خوشحالی کا راز بتاتا ہے, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے, متقی بن جاتے, تقوی والے بن جاتے, آسمانوں اور زمین کی برکتوں کے دروازے ہم ان کے اوپر کھول دیتے. برکت چاہیے, خوشحالی چاہیے تو تقوی کی زندگی اختیار. اور آگے بڑھیے. موجودہ دور میں بدعت عام ہو گئی, سنت اجنبی بن گئی. کتنی سنتیں ہیں زمانے نے جن کو بھلا دیا, جن پر عمل ختم ہو گیا, اور کتنی بدعتیں ہیں جنہوں نے اسلام کے صاف و شفاف چہرے کو مسخ کر دیا اور اسلام کی غلط تصویر دنیا کے سامنے پیش کی. بدعت و خرافات دن بدن بڑھ رہی ہے میرے بھائی. اور مجھے پیارے نبی کی وہ حدیث یاد آتی ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بقی کے قبرستان سے, بقی میں جو لوگ دفن تھے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں, وَدِدْتُ أَنَّا لَقِينَا إِخْوَانَنَا. اے میرے صحابہ, میری آرزو ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں. صحابہ نے کہا, وَلَسْنَا إِخْوَانَكَ یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول, کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا, انتم اصحابی, تم میرے بھائی نہیں ہو, تم میرے صحابی ہو. میرے بھائی تو وہ لوگ ہیں جن کا دور ابھی نہیں آیا, جو بعد میں آئیں گے, جو مجھے دیکھیں گے نہیں, میرا دیدار نہیں کریں گے, مجھ سے ملاقات نہیں کریں گے, مگر میرے اوپر ایمان لائیں. اس حدیث کی شرح میں علماء نے لکھا ہے کہ اس امت کے بعد کے لوگوں کے لیے کتنے بڑے شرف کی بات ہے. اس میں ہم اور آپ بھی شامل ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ان لوگوں سے ملاقات کی تمنا کریں گے جو نبی پر بغیر دیکھے ایمان لائے. ہم نے نبی کا دور نہیں پایا میرے بھائیوں. نہ ہم بدر میں تھے, نہ احد میں تھے, نہ خندق میں تھے, نہ ہم حنین میں تھے, نہ ہم نے نبی کی مجلسیں دیکھی ہیں, نہ ہم نے نبی کا دور دیکھا ہے, نہ نبی کی صحبت سے فیض اٹھایا ہے. مگر ہم اور آپ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں, نبی پر ایمان رکھتے ہیں, نبی سے محبت کرتے ہیں. اللہ کے نبی اپنے ان بھائیوں سے ملاقات کی آرزو ظاہر کریں. صحابہ نے کہا, اللہ کے نبی آپ اپنے بھائیوں کو پہچانیں گے کیسے؟ لاکھوں کروڑوں لوگ ہوں گے, ان میں اپنی امت کے لوگوں کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا, ہے میرے صحابہ, اگر کسی کے پاس بہت سارے گھوڑے ہوں اور وہ گھوڑے سرخ رنگ کے ہوں, لال رنگ کے ہوں,
اور ان گھوڑوں میں کچھ گھوڑے ایسے ہوں جن کی پیشانی سفید ہو، جن کے پیر سفید ہو، تو کیا وہ انسان اپنے گھوڑوں کو نہیں پہچانے گا؟ صحابہ نے کہا ایسا آدمی تو اپنے گھوڑے کو پہچان لے گا۔ آپ نے فرمایا ان امتی یاتون یوم القیامت غرا محجلین من الوضوء، میں اپنی امت کے لوگوں کو پہچانوں گا ان کے وضو کے نشان سے، ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، ان کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے، ان کے پیر چمک رہے ہوں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ پتہ یہ چلا کہ قیامت کے دن بھی اللہ کے پیارے نبی اپنے امتیوں کو پہچانیں گے تو وضو کے نشان سے پہچانیں گے۔ جو نماز کے پابند ہوں گے، جو وضو کے پابند ہوں گے، وہ نبی ان کو پہچانیں گے۔ جو دنیا میں بے نمازی ہے وہ قیامت کے دن اپنے نبی کے ہاتھوں کوثر کا جام بھی اسے نصیب نہیں ہوگا۔ آج ربیع الاول کا مہینہ ہے، نبی کی پیدائش اسی مہینے میں ہوئی، امت کا ایک بڑا طبقہ نبی کی پیدائش کا جشن منا رہا ہے۔ ہمیں نبی کا جشن یاد ہے، ہمیں نبی کا مشن یاد نہیں ہے، ہمیں نبی کی وصیت یاد نہیں ہے۔ نبی نے اپنے آخری وقت میں جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، حضرت ام سلمہ کہتی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صحیح طریقے سے آپ کی زبان سے الفاظ نہیں نکل پا رہے تھے، اس عالم میں آپ نے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت کے لوگوں نماز کی پابندی کرنا، اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا، اپنے غلاموں کا، اپنی لونڈیوں کا خیال کرنا۔ اللہ کے نبی اپنے آخری وقت میں نماز کا حکم دے کر کے، وصیت دے کر کے اپنی امت کو ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ وضو کے اثر سے پہچانیں گے۔ اگلا جملہ سنیے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں میں اپنے حوض کوثر پر اپنے امتیوں کا استقبال کروں گا، لیکن کچھ لوگوں کو میرے حوض سے ہٹا دیا جائے گا، بھگا دیا جائے گا۔ میں فرشتوں سے کہوں گا کہ یہ میرے لوگ ہیں، یہ میری امت کے لوگ ہیں، میرا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں۔ فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر کتنے نئے نئے کام نکالے ہیں۔ دیکھ لیجیے آپ، جس نبی نے ساری زندگی بدعات و خرافات سے روکا ہے، اس نبی کی محبت کے نام پر کیا کیا ہو رہا ہے میرے بھائی۔ جس نبی نے گانے اور میوزک کی آواز کو شیطان کی آواز قرار دیا ہو، جس نبی نے اپنی امت کو خبردار کیا ہو کہ یہ سور اور بندر جو لوگ بن جائیں گے ان کی پہچان ہوگی یہ ناچ گانا، آج اس نبی کی محبت کے نام پہ امت ناچ گانے میں مصروف ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، سنت اجنبی بن گئی، بدعت عام ہو گئی، اور آگے بڑھیے، شرم و حیا اجنبی بن گئی۔ امت کا نوجوان چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، دن بدن بڑی تیزی سے بے حیا ہو رہا ہے، شرم و حیا رخصت ہو رہی ہے گھروں سے۔ مسلمان لڑکیاں گھر سے نقاب میں نکل رہی ہیں، پردے میں نکل رہی ہیں، ماں باپ تو مطمئن ہیں، مگر وہ لڑکی گھر سے جو نقاب سے نکلی ہے وہ زناکاری اور بدکاری کے اڈوں پر پائی جا رہی ہے۔ اللہ، تاریخ میں شاید ایسا دور کبھی نہ دیکھا ہو، اسلام کی بیٹیاں کفر کی آغوش میں پائی جا رہی ہیں، اسلام کی بیٹیاں ارتداد کے راستے پر جا رہی ہیں۔ بڑی تیزی سے ہمارے سامنے جو ڈاٹا آ رہا ہے، جو سروے آ رہا ہے، جو رپورٹیں آ رہی ہیں، وہ بڑی تشویشناک ہے، وہ بڑی پریشان کن ہے، وہ سوچنے پر مجبور کرنے والی ہے کہ یہ قوم کہاں جا رہی ہے، امت کہاں جا رہی ہے۔ میرے بھائی یاد رکھو، یہ دین اللہ کا دین ہے، اس دین پر عمل کریں گے، اس دین پر قائم رہیں گے، ہماری بھلائی ہے، قائم نہیں رہیں گے ہمارا نقصان ہے، اللہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اے ایمان والو اگر تم مرتد ہو جاؤ، اللہ کے دین سے ہٹ جاؤ تو اللہ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اللہ دوسری قوم کو لے آئے گا۔ جو اللہ سے محبت کریں گے اللہ ان سے محبت کرے گا۔
अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन, वो मोमिनों के ऊपर बड़े नर्म होंगे, वो अल्लाह के दुश्मनों के ऊपर बड़े सख्त होंगे, वो अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे। वला यखाफून लौमत लाइम, वो किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं डरेंगे। हमारे मुर्तद हो जाने से अल्लाह को कोई फर्क पड़ेगा नहीं मेरे भाई। अल्लाह कल भी रब्बुल आलमीन था, आज भी रब्बुल आलमीन है और हमेशा रब्बुल आलमीन रहेगा। इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा दीन कल भी था, आज भी है और सुबह कयामत तक रहेगा। हाँ, जो इस्लाम को छोड़ेगा वो जलील होगा। वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीना, इस्लाम को छोड़ करके कोई दूसरा दीन अगर तलाश करोगे, फलन युक़बल मिन्हु, तो अल्लाह की बारगाह में उस दीन को कबूल नहीं किया जाएगा। वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और आखिरत में बहुत बड़ा खसारा उठाना पड़ेगा। हमारी कौम के अंदर से हया खत्म हो रही है, बेहयाई दिन ब दिन फैल रही है, और इस बेहयाई के प्रमोट करने का बहुत बड़ा रास्ता सोशल मीडिया है। आप हैरत करेंगे, आज हालात ये है, स्कूलों में पढ़ने वाली क्लास 8 और 9 की बच्चियां जो भी ढंग से बालिग नहीं हुई हैं, जिन्होंने अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा है, हमारे पास ऐसी भी रिपोर्टें आई हैं कि उन लड़कियों ने भी इंस्टाग्राम पर बॉयफ्रेंड बना के रखे, उनकी भी चैटिंग होती, उनकी भी बातें होती, उनकी भी मुलाकातें होती हैं। और ये शहरों के अंदर ही नहीं, देहातों और छोटे छोटे मोहल्लों और कस्बों तक ये बला पहुंच चुकी है। आपके दुल्हीपुर और मुगल सराय और वो इलाके जो पिछड़े इलाके थे, वहां भी तमाम बलाएं और ये मुसीबतें पहुंच चुकी हैं मेरे भाई। बड़ी तेजी से हमारी नौजवान नस्ल बदकारी और जनाकारी की तरफ बढ़ रही है। याद रखो मेरे भाइयों, कुरान जब ईमान वालों की पहचान बयान करता है, कामयाब लोगों की पहचान बयान करता है, कुरान करीम उनकी एक पहचान ये भी बयान करता है, वल्लज़ीन हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। कामयाब वो लोग हैं जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, अपने आप को ज़नाकारी और बदकारी से बचाते हैं। हमारा दीन इतना पाकीज़ा दीन है, इतना साफ सुथरा दीन है। बच्चा बालिग हो गया, बच्चा बड़ा हो गया, बच्चा 10 साल का हो गया, अल्लाह के प्यारे नबी कह रहे फर्रिक़ू बैनहुम फिल मज़ाजिन, उनके बिस्तर अलग कर दो। लड़का लड़का भी एक बिस्तर पे न सोए, लड़की लड़की भी एक बिस्तर पे, उनके बिस्तर अलग कर दो। इस्लाम इतना पाकीज़ा दीन है। एक ही घर में देवर और भाभी रहते हैं, इस्लाम कहता नहीं देवर अपनी भाभी के लिए गैर महरम है, भाभी को देवर का सामना नहीं करना चाहिए, उसके सामने बेपर्दा नहीं घूमना चाहिए। आज कोई भाभी कह दे साहब कि अब मैं देवर किसका सामना नहीं करना चाहती, पूरा पूरा घर जो है वो हैरत में पड़ जाएगा, ये कौन सा पर्दा आ गया। किसी का इंतकाल हो जाता ना, जब कोई औरत इद्दत में होती है, तब लोग मसला पूछते, मौलवी साहब इद्दत में किससे किससे पर्दा करना है। हमारे उस्ताद मोहतरम बैठे हैं, जामिया सलफिया का दारुल इफ्ता है, जाके पूछ लो, इद्दत में कोई अनोखा कोई नया पर्दा नहीं है, जो पर्दा आम हालात है वही इद्दत में भी है। हमारे यहाँ पर्दा कब होता है, इद्दत में होता है। मौलवी साहब भतीजा से पर्दा करना है कि नहीं करना है, मौलवी साहब भांजा से पर्दा करना है कि, सारी जिंदगी जो औरत मोहल्ले में घूमती थी बेपर्दा, अब इद्दत में वो सबसे पर्दा कर रही है। यानी हम पर्दा करने के लिए शौहर के मरने का इंतजार करें। पर्दा अजनबी बन गया, बेपर्दगी आम हो गई। किसी शॉपिंग मॉल में चले जाओ, किसी पार्क में चले जाओ, किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ, किसी तफरीह गाह में चले जाओ, हमें गैरों से शिकवा नहीं। हमारी कौम की खवातीन, हमारी कौम की बेटियां, हमारी कौम की बहनें वो बेपर्दा घूम रही हैं, और जिस घर की औरतें बेपर्दा घूम रही हैं, एक आखिरी बात बयान करके बात खत्म कर रहा हूं, जिस घर की औरतें बेपर्दा घूम रही हैं, ये इस बात की दलील है कि उस घर के मर्द बेगैरत हो चुके हैं। जब तक बाप बेगैरत ना हो, जब तक भाई बेगैरत ना हो, जब तक शौहर बेगैरत ना हो, तब तक उस घर की औरतें बेपर्दगी और बेहयाई नहीं करेंगी। औरतों की बेपर्दगी और बेहयाई ये मर्दों की बेगैरती की दलील है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 3 लोग ऐसे हैं क़यामत के दिन ना तो अल्लाह ताला उनको देखेगा, न उनसे बातचीत करेगा, न उनको गुनाहों से पाक व साफ करेगा। नंबर 1, अल-आक़ लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला, उनसे ताल्लुक तोड़ने वाला।
میں یہاں وضاحت کر دوں، ماں باپ ہمیشہ صحیح ہو ضروری نہیں ہے، ماں باپ کا ہر فیصلہ صحیح ہو ضروری نہیں ہے، ماں باپ غلط بھی ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں، مگر ان سے رشتہ توڑنا، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا، اس بات کی پرمیشن آپ کو نہیں۔ آپ اپنا حق ادا کیجئے، اگر والدین نے ناانصافی کی ہے وہ اللہ کو حساب دیں گے۔ ماں باپ سے تعلق توڑنے والا اللہ کی رحمت سے دور ہوگا۔ والمرأة المترجلہ، مردوں کی کاپی کرنے والی، مردوں کے جیسا کپڑا پہننے والی، مردوں کے جیسی چال ڈھال اپنانے والی عورت۔ اور نمبر 3 الدیوس، بے غیرت مرد، الذی یقر فی اہلہ الخبث، جس کے گھر میں گندگی ہو اور اس کو کوئی فرق نہ پڑے۔ تو غیرت اور حیا اجنبی بن گئی اور بے پردگی اور بے حیائی عام ہو گئی۔ تو میرے عزیزوں، اس دور میں جب شرم و حیا اجنبی بن گئی، تقوی اجنبی بن گیا، توحید اجنبی بن گئی، سنت اجنبی بن گئی، ایسے دور میں ہم کیا کریں؟ اللہ کے پیارے نبی نے ہمیں جو راستہ دیا ہے، جو منہج دیا ہے، جو طریقہ دیا ہے، اسی طریقے پر ہمیں چلنا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، اے لوگو انی قد ترکتکم علی البیضاء، میں تم کو ایسے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہاریھا، جہاں رات بھی دن کی طرح روشن ہے، لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، میرے طریقے سے وہی ہٹے گا جو گمراہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میں آپ کو دعوت غور و فکر دے رہا ہوں۔ نبی کا راستہ کیا تھا، اس پر آپ تحقیق کرو میرے بھائی۔ میرے نبی نے جو راستہ دیا تھا، معاف کرنا، اس راستے میں کوئی بدعت و خرافات نہیں تھی، کوئی شرک نہیں تھا، کوئی بدعت نہیں تھی۔ میرے نبی کا راستہ توحید و سنت کا راستہ تھا، میرے نبی کا راستہ دین کا راستہ تھا، میرے نبی کا راستہ تقوی کا راستہ تھا۔ اور اس راستے پر آج کے دور میں چلو گے تو دنیا آپ کی راہ میں پھول تو نہیں بچھائے گی، کانٹے بچھائے گی۔ توحید و سنت کے راستے پہ چلو گے، دین کے راستے پہ چلو گے تو تکلیفیں سہنے کے لیے تیار رہنا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، المتمسک یومئذ بدینہ کالقابض علی الجمر، جس دور میں فتنے بہت زیادہ ہوں گے، اس دور میں اللہ کے دین پر جمع رہنے والا انسان اتنی مشکلات کا سامنا کرے گا جیسے اپنے ہاتھوں میں انگارہ لینے والا۔ اس دور میں دین پر چلنا آسان کام نہیں ہے، چیلنجز آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، غیر تو غیر اپنوں کے تانے سننے پڑیں گے، تیار رہنا اس کے لیے۔ اور جس دن آپ کو یہ لگے کہ یار ہمیں بڑا سہنا پڑ رہا ہے، تو اپنے نبی اور نبی کے صحابہ کی سیرت پڑھ لینا، ان سے زیادہ نازک تو نہیں ہونا۔ کبھی غور کرنا، کبھی اپنے نبی کی سیرت کو پڑھنا اور دیکھنا، وہ نبی کبھی سجدے کی حالت میں ہے اور کوئی آ کر کے گلا دبانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ نبی نماز پڑھ رہے، کوئی لا کر کے گندگی لا کے ڈال رہا ہے۔ وہ نبی انسانیت کا بھلا کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، اور طائف میں اس نبی پر پتھر برسائے جا رہے ہیں، اس نبی پر چٹان گرا کر کے جان سے مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس نبی کو گوشت میں زہر ملا کے دیا جا رہا ہے، اس نبی کو کتنی تکلیفیں دی گئی، کتنا ٹارچر کیا گیا، اس نبی کے صحابہ کو کتنا ٹارچر کیا گیا، لیکن نہ نبی اپنے مشن سے ہٹے، نہ صحابہ اپنے مشن سے ہٹے۔ ہم ان سے نازک تو نہیں ہیں میرے بھائی، ہم ان سے قیمتی تو نہیں ہیں، ہم ان سے محترم تو نہیں ہیں۔ ان محترم ہستیوں نے اللہ کے دین کے لیے بڑے دکھ اٹھائے ہیں، اگر ان کے اٹھائے ہوئے دکھ کا ایک ہلکا سا پرسنٹیج اور ہلکا سا اثر بھی ہمیں اٹھانا پڑے تو ہم اسے اپنی خوش نصیبی سمجھیں۔ دعا کیجئے رب العالمین اس دین کی اجنبیت کے دور میں ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جن بھائیوں کی محنتوں سے آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس طریقے کی مزید دینی مجلسیں ہمیں منعقد کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مرتبہ اس مسجد میں آنے کے بعد محسوس ہوا یہ نیا حصہ مسجد کا تعمیر ہوا ہے ماشاءاللہ، اور مزید ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں کے لوگوں کو مزید اللہ کے اس گھر کی توسیع اور ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری مساجد کی، ہمارے اداروں کی، ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔